जल उठे सीने के आग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, मेरी कौम को किसने बर्बाद कर दिया। इस घर को आग लग गई घर ही के चराग से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हक बात है, कड़वी लगेगी। आप मेरे को, ये नायब रसूल है, मैं कुछ नहीं, कसम खुदा की तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं हूँ। हनीफ साहब आप इस वक्त जो है उस दयार की हाजिरी देकर आए हैं जिसको गौसे बगदादी कहते हैं। मैं इनके उलमाए किराम के कदमों की धूल के बराबर नहीं है। मेरे सवाल का सही जवाब देना, वरना कल कयामत के दिन तुम भी पकड़े जाओगे। महफिल बड़ी या मेहमान, कौन सी दुनिया में हो जब हक बोलते तो तुमको कड़वा लगता है। अरे ये महफिल बड़ी के मेहमान, ये गलत सिस्टम है। तुम्हें कड़वा लगे तो लगे, लेकिन कसम खुदा की जैसे ही मेरे मुस्तफा का जिक्र चालू हो जाए, कुरान की तिलावत शुरू हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र शुरू हो जाए, तो फिर ये चाय नहीं, ये चाशनी होनी चाहिए। मेहमान बड़ा नहीं है, मेहमान और आने वाला कुछ अपने दिल में गलतफहमी में भी होगा। कसम खुदा की मैंने इस मरहूम का, वाह वाह वाह, ये कमा गया बंदा, ये कमा गया। मैं सफ में खड़ा था, खुदा की कसम, मेरा खुदा गवाह है, जन्नत का मेहमान सो रहा था। ये सबको नहीं मिलता, नहीं मिलता, कसम खुदा की नहीं मिलता। जो मुस्तफा के बाजार में बिक जाता है ना, अल्लाह उसे अनमोल कर देता है। ए मरहूम, तेरी मौत पर कुर्बान जाए। जन्नत का दूल्हा सो रहा है, जन्नत का दूल्हा देखा ना आपने, देखा, लेकिन आप लोग भूल जाते हो, निकाल देते हो। अल्लाह ऐसे जो है मंजरों से हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत का मेहमान सफे बांधी हुई है। अल्लाह सबको ऐसा जनाजा नसीब हो। मेहमान सो रहा है, पहचानते भी नहीं थे, इतनी कोई वो शान शौकत या कोई जान पहचान कुछ भी नहीं, लेकिन जो अल्लाह चुन ले, अल्लाह जिसको चुन लेता है ना, कौम को बता देता है कि मेरा जो बंदा होता है वो ऐसा होता है। खुदा ने चुन लिया था हमारे में से, हमारे साथ उठने बैठने वाला। हमने कल तक उसकी कदर नहीं किया, लेकिन वहां बता दिया शहर खामोशा के अंदर जब कैक में उसकी एंट्री हुई। ऐसे सब जनाजे नहीं होते। और मौत, मैंने कई बार बोला है कि मौत यकसा नहीं होती, मौत एक जैसी नहीं होती। इसलिए दुआ करो, अरे मौत तो आनी है, लेकिन या अल्लाह जहां भी आए ईमान के साथ आए, क्योंकि ईमान बड़ी पावर है, ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ा खजाना है। जो कामयाब होके जाता है वो जाते जाते दलील भी देता है, और ये मरहूम ने दिया। जन्नत का मेहमान कहाँ था? मैं, जन्नत का मेहमान सो रहा है। दुआ करो कि अल्लाह ऐसा मौका सबको नसीब करे, ऐसे जनाजे सबको नसीब करे। जन्नत का मेहमान सो रहा है, सफे बांधी हुई है और इंतजार हो रहा है। नहीं समझे? सफे बांधी हुई है, जमात कंप्लीट तैयार है, मेहमान सो रहा है, इंतजार हो रहा है? इसलिए किसी ने कहा जब तक पीर न आवे मेरा, जब तक, यह किसी दीवाने ने कहा है। हम जैसे ने नहीं, हम जैसे खोखले ने नहीं कहा है। जिसके दिल में अपने मुर्शिद की सच्ची लगन और सच्ची मोहब्बत थी, उसने कहा था कि जब तक मेरा पीर ना आवे मुझे दफनाना मत। और ये दिखाया इस मरहूम ने कि जब तक पीर ना आवे मेरा, ना दफनाना, ना दफनाना। आप पढ़े तकबीर आविरिया, अल्लाह अकबर। मेहमान सो रहा है,
کہاں تھا میں؟ مہمان سو رہا ہے، صفے باندھی ہوئی ہے، اتنے میں انتظار ہو رہا ہے اور ادھر سے چودھویں کا چاند آ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، چودھویں کا چاند آ رہا ہے اور چودھویں کا چاند اکیلا نہیں، نورانی ستارہ بھی ساتھ ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت ایسا نہیں خوب۔ ملتا، سب کو نہیں ملتا، ایسے جنازے سب کے نہیں ہوتے۔ ارے جن کا جنازہ اتنا نور علی نور ہستی کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ بے شک، چودھویں کا چاند آیا، ساتھ میں ستارہ لایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ اور کیا بولوں؟ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، ماشاءاللہ، بہت اور خوب۔ کیا بولوں؟ اے اسماعیل، تیری نماز جنازہ غلام صاحب نے نہیں پڑھایا، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، حافظ الحدیث۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے نا تو اس کے امام کو بھی چن لیتا ہے۔ اگر امام نہیں ہوتا، امام بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے اور مقتدی بھی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، جن کے جنازے میں مرشد کامل ہو، ساتھ میں شہزادہ ہو اور پڑھانے والا حدیثوں کا حافظ ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی زندگی میں یہی صدائیں بلند ہوتی ہو، ایسے موقع ملتے ہیں؟ نہیں ملے۔ یہاں بس ٹھیک ہے، ارے محفل بڑی ہے، بے شک، اگر محفل کی قدر نہیں تو تمہارے مہمان نے جو بھی تم نے مہمان کی عزت کی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ محفل کا ادب و احترام ضروری ہے اور کان کھول کے سن لو، محفل سے پہلے جو کچھ سیوا کرنا ہے کر لو، اس کے بعد محفل شروع ہونے کے بعد محفل کا ادب سے بیٹھ جانا، محفل سننا اور سن کے حوالہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ انشاءاللہ جو مہمان آئیں گے بعد میں اس کی جو ہے اچھے طریقے سے خدمت ہوگی، خاطر توجہ ہوگی، انہیں چائے پانی بھی ہوگا، انہیں بھی کھانا بھی کھلائیں گے۔ لیکن اے میرے دوستو، اے میری قوم، یہ محفل کی بے ادبی ہے اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ بالکل بالکل، یہ ہمارے ایمان، کیونکہ محفل بڑی ہے، مہمان بڑا ہے کہ محفل بڑی ہے؟ محفل بڑی، محفل بڑی، پھر محفل کا ادب و احترام چھوڑ دیا اور مہمان کی جو ہے اس میں لگ گئے۔ کرو مہمان سر آنکھوں پر ادب و احترام کرو، مہمان خوش نصیب کے گھر پر آتا ہے، ہائے ہائے اللہ خوش ہوتا ہے جن کے گھر مہمان آتے ہیں۔ لیکن اسلام اور شریعت اور ایمان میں کوئی دخل نہیں۔ جو چیز ایمان کو ٹچ کرتی ہو میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مرحوم کے ہم ایصال ثواب کی غرض سے آئے ہیں، یہ ایسی موتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہائے ہائے، کوئی عزیز جاتا ہے نا تو ہم لوگ فون کرتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ مقتدی غوث اعظم کے بلائے ہوئے تھے۔ یہ سب موقع کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ جس پر راضی ہو جائے وہ ہماری، کیونکہ ہم تو پہچانتے نہیں، ہم نے خود کو نہیں پہچانا، پڑوسی کو کیا پہچانیں گے؟ اور جو بندہ خود کو نہیں پہچانتا قسم خدا کی، وہ پڑوسی کو بھی نہیں پہچانتا اور وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا۔ خدا کو وہی پہچانتا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ ابھی خود کو پہچانو، تم نے خود کو نہیں پہچانا ہے، اللہ ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفلیں عبرت کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے درس کے لیے ہوتی ہے، ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی ضیاء ہوتی ہے، ہمارے روح کی تازگی ہوتی ہے، ہمارے روح کی خوراک ہوتی ہے۔ جب تک ایسی نیک محفلوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ادب سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا ہے اس پالنہار کے دیار میں کہ اللہ اس مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ارے جس کے جنازے پر میرے مرشد کی نظر پڑی ہو، بے شک، بہت اچھے، جس کے جنازے پر، اور یہ قدرتی انعام ہوتا ہے، ایسے نہیں ملتا،
اگر اس غلط فہمی میں ہو تو یہ غلط فہمی نکال دینا. یہ خوش نصیبی سے ملتا ہے جو اللہ ایسا موقع بناتا ہے جس میں مرشد بھی ہو, مرشد کا شہزادہ بھی ہو, اور نماز پڑھنے والے مقتدی غوث اعظم کے مہمان. بے شک بہت خوب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دعا کرتے ہیں اس پالنہار کے دیار میں کہ ہم آئے ہیں تو اس آنے کے مقصد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور زیادہ سے زیادہ اس مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اس پالنہار کے دیار میں, اے مولا جب تک اس دنیا میں رہے تیرا نام لیتے رہے, تیرا گن گاتے رہے, تیرا شکر بجاتے رکھے اور تیرے احسانوں کو یاد رکھے. دعا ہے پالنہار کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان کی دولت سلامت. ماشاءاللہ.